تاریخ کے اوراق میں کئی نام چمکے اور مٹ گئے، لیکن ایک نام ایسا ہے جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی سخاوت کا دوسرا نام کہلاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے کبھی کسی کو انکار کرنا نہیں سیکھا، دشمن ہو یا دوست، اس کا دسترخوان سب کے لیے بچھا رہتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں عرب کے قبیلے طے کے سردار حاتم طائی کی۔ تاریخ میں ہزاروں سخی گزرے، لیکن حاتم طائی جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکا۔ ایک ایسی قربانی جس نے دشمنوں کو بھی سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم انسان کی وہ کہانی جو آج بھی دلوں کو تڑپا دیتی ہے۔ حاتم طائی صرف ایک سخی انسان نہیں تھا، بلکہ وہ نجد کے وسیع ریگستانوں میں بسنے والے عرب کے مشہور اور جنگجو قبیلے طے کا سردار تھا، جس کی خودداری اور بہادری کی مثالیں پورے حجاز میں دی جاتی تھیں۔ ایک سردار ہونے کے ناطے اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کی اصل پہچان اس کا وہ نایاب گھوڑا تھا جس کی مثال پوری عرب دنیا میں نہیں ملتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس گھوڑے کی نسل اتنی خالص تھی کہ اس کی قیمت میں ایک پوری ریاست خریدی جا سکتی تھی۔ وہ صحرا کی ریت پر ہوا سے باتیں کرتا تھا اور حاتم اسے اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ لیکن حاتم کی یہی سب سے پیاری چیز اور اس کے قبیلے کی سب سے بڑی شان اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والی تھی۔ حاتم کی شہرت جب سرحدیں پار کر کے روم تک پہنچی تو وہاں کے بادشاہ کو یقین نہیں آیا۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا، دنیا میں کوئی بھی اتنا جنرس نہیں ہو سکتا کہ اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر دے۔ حاتم صرف شہرت کا بھوکا ہے۔ اس نے ایک گہری چال چلی اور اپنے سب سے ہوشیار قاصد کو حاتم کے پاس بھیجا۔ بادشاہ کا حکم واضح تھا، حاتم سے اس کا وہ نایاب گھوڑا مانگو جو اس کی جان ہے۔ بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا حاتم کی سخاوت واقعی ہی سچی ہے یا یہ محض ایک دکھاوا ہے۔ قاصد طوفانی بارش اور کالی رات میں تھکا ہارا اور بھوک سے نڈھال حاتم کے قبیلے پہنچا۔ حاتم نے اس کا استقبال تو شاہانہ کیا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ شدید سیلابی بارش کی وجہ سے تمام مویشی دور چراگاہوں میں پھنس چکے تھے اور گھر میں مہمان کو کھلانے کے لیے اناج کا ایک دانہ تک نہیں تھا۔ حاتم بے چین ہو گیا۔ اس نے سوچا، میرا مہمان بھوکا سوئے، یہ حاتم کی غیرت کو گوارا نہیں۔ اس نے رات کے اندھیرے میں خنجر اٹھایا اور استقبل کی طرف بڑھ گیا۔ اگلی صبح جب قاصد نے بادشاہ کا پیغام سنایا اور گھوڑا مانگا تو حاتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، اے قاصد، کاش تم نے یہ سوال سورج نکلنے سے پہلے کیا ہوتا۔ رات تمہیں کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے اسی گھوڑے کو ذبح کر کے تمہاری بھوک مٹائی تھی۔ قاصد دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے وہ قربانی دیکھی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حاتم نے ثابت کر دیا کہ سخاوت صرف مال دینے کا نام نہیں، اپنی سب سے پیاری چیز لٹا دینے کا نام ہے۔ حاتم طائی کا انتقال اسلام سے پہلے ہوا، لیکن اس کی سخاوت کی برکت اس کی نسلوں تک پہنچی۔ جب حاتم کی بیٹی صفانہ اور ان کا بیٹا عدی بن حاتم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم کی سخاوت کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حاتم میں وہ اخلاق تھے جو اللہ کو پسند ہیں۔ یہ حاتم کی سخاوت ہی تھی جس نے اس کی اولاد کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیے۔ حاتم طائی کی یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کسی بھی دولت سے بڑی ہے۔ ایسی ہی تاریخی اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہسٹری بائی تہمینہ کو سبسکرائب کریں۔